السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور پڑھنے لکھنے کا سلسلہ جاری ہوگا۔ سیکنڈ ایئر اردو کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں راشد سعیدی ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ذرا حصہ نظم کی طرف بڑھیں گے، اور حصہ نظم میں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم نے حمد اور نعت پڑھ لیے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اکبر الہ آبادی کی نظم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ ہم یہ نظم پڑھیں گے، تھوڑا سا ہم مصنف کا تعارف دیکھیں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے، نظم کو سمجھیں گے، اس کے اشعار کی تشریح شروع کریں گے، اور انشاءاللہ 2 لیکچر کے اندر اس کی ہم تشریح بھی مکمل کریں گے اور اس کا خلاصہ بھی کریں گے۔ اچھا دیکھیں، یہ جو نظم ہے یہ لکھی ہے اکبر الہ آبادی نے۔ اچھا، اکبر الہ آبادی کے حوالے سے آپ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی پیدائش ہوئی 1846 میں اور ان کی وفات ہوئی 1921 میں، اور فرسٹ ایئر کی اردو پڑھنے کے دوران میں جب آپ نے علامہ اقبال کے خطوط پڑھے ہوں گے تو آپ کے سامنے بہت سی چیزیں سامنے آئی ہوں گی، کیونکہ ان کا ایک خط جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کے نام ہے، اور اس خط میں جو طرز عمل اور جو طور طریقہ علامہ اقبال نے اپنایا ہے اس سے اکبر الہ آبادی کی عظمت، ان کی بزرگی اور ان کی شاعرانہ عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا طریقہ تھا۔ علامہ اقبال جیسا بڑا آدمی ان سے کس لہجے میں بات کر رہا ہے، اور اپنا کتاب کا دیباچہ لکھوانے کے لیے ان سے کس قدر مطلب عزت آمیز رویے سے التجا کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اکبر الہ آبادی کون ہے۔ اکبر الہ آبادی وہ شخصیت ہے کہ علامہ اقبال نے ان کی طرز میں کچھ شاعری بھی کی انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ اکبر الہ آبادی جو کہ ایک طرح سے دیکھیں تو سر سید کے بھی ایک طرح سے ہم عصر ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے سر سید کے افکار کو پسند نہیں کیا۔ وہ ایک طرح سے اپنی مشرقی تہذیب پر مغرب کے غلبے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی شاعری میں باقاعدہ جو ایک جارحیت اور ان کے جو مغربی طرز کے خلاف ایک شدت اور بغاوت بھی نظر آتی ہے۔ انہوں نے مغربی نظام، ان کی مغربی فکر اور مغربی ثقافت کی بھرپور مذمت بھی کی ہے۔ انہوں نے نظمیں لکھیں، اور نظموں میں انہوں نے ایک مطلب کمال طریقے سے اپنے احساسات، جذبات اور اپنے مشاہدات کا اظہار کیا، اپنی عظمت کا لوحہ انہوں نے منگوایا۔ اچھا، انہوں نے طنزی اور مزاحیہ شاعری بھی کی، لیکن اس میں بھی مزاح سے زیادہ طنز کا اور اصلاح کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ جس بھی وہ قادر الکلام شاعر تھے، اور جس بھی صنف انہوں نے طب آزمائی کی، اپنی عظمت کا لوحہ انہوں نے منوایا، اور انہیں اپنی شاعری کے اوپر گرفت کی وجہ سے لسان العصر کا خطاب بھی ملا۔ لسان العصر یہ ان کا لقب، یہ ان کا خطاب تھا۔ اچھا، یہ جو ہم ان کی نظم پڑھنے لگے ہیں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، تو یہ کلیات میں ان کے موجود ہے نظم، اور یہ بنیادی طور پر جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ایک تو حب الوطنی کے جذبے کے اظہار کے لیے، اور دوسرا وطن کے لیے جذبائی جو دعائیہ جذبات ہیں اس کے اظہار کے لیے نظم کہی گئی ہے۔ اچھا، ہم سب سے پہلے یوں کرتے ہیں کہ نظم کی قرأت کر لیتے ہیں، بلند خوانی کر لیتے ہیں، پھر اس کی ہم تفہیم کی طرف بڑھیں گے، اور جتنے شعر کی تشریح ہم سے آج کے لیکچر میں ہو پائے گی ہم کریں گے۔ نظم سنیے کہ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر، بچھا فرش زمرد اہتمام سبزۂ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر، عروج نشائے نشو و نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر، بلائیں شاخ گل کی لین نسیم صبح گاہی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگینے بتاں ہو کر، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگے اذاں ہو کر، ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر، زبانیں برگ گل نے کی دعا رنگین عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ پیارے بچوں، اپنی نظم سنی آپ نے کے سامنے، اگر کتابیں موجود ہیں تو آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تراکیب کے حوالے سے، تفحص الفاظ کے انتخاب کے حوالے سے بہت عمدہ نظم ہے۔
اور ख़اص طور پہ اس میں جو منظر نگاری ہے وہ کمال ہے، اور یہ نظم اپنی فکر کے علاوہ یہ جو منظر نگاری کے حوالے سے بھی بہت یہاں پہ معروف ہے۔ اچھا، اس کی تفہیم کرنے سے پہلے میں چند چیزیں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو یہاں پہ چمن، خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، تو یہ جو چمن ہے، چمن کا مطلب گلستان، باغ، تو اردو شاعری میں اگر آپ پڑھیں تو اکثر اسی چمن سے مراد یعنی باغ سے مراد وطن لیا گیا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں سے التباس ہو، آپ کے ذہن میں اگر تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوگا کہ اچھا اس سے مراد پاکستان ہے، تو ذرا آپ دیکھیں، ہم متن سے معنی اخذ کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو متن کا پتہ ہے کہ یہ متن کب تخلیق ہوا، یہ تشکیل پاکستان سے بہت پہلے، اچھا، اور اس طرح دیکھیں کہ پاکستان کے تصور جو علامہ اقبال نے پیش کیا اس سے بھی پہلے کہی گئی نظم، تو اس میں وطن سے محبت کا اظہار ہے، نہ کہ پاکستان کا۔ تو وطن کون سا تھا؟ وطن تھا ہندوستان، متحدہ ہندوستان۔ اور اس میں سے کچھ چیزیں ایسے اشارے بھی آئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے وطن سے محبت کا تو اظہار کیا، لیکن بطور مسلمان اور مسلمانوں کے وطن ہی کا سے محبت کا ہی اظہار کیا۔ تو خیر، ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں کہ بہار آئی کھلے گل، زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم، سرگرم فغاں ہو کر۔ اب یہ دیکھیں کہ اس جو اس میں تھوڑے سے مشکل لفظ اگر آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں تو اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ زیب صحن بوستاں، یہ ترکیب ہے اور 3 الفاظ پر مشتمل۔ زیب کا مطلب بھی زیبائش سے ہے، سجانا، اور صحن بوستاں، صحن آپ کو پتہ ہے، اور بوستاں باغ کو کہتے ہیں کہ باغ کے صحن کو گلوں نے سجا دیا۔ بہار کی آمد پر گلوں نے جو چمن کے صحن کو سجا دیا۔ اور دوسری دیکھیں، انادل، اندلیب کی جمع ہے، اندلیب بلبل، انادل نے مچائی دھوم، سرگرم فغاں ہو کر۔ بھائی سرگرم فغاں اونچی آواز میں، ویسے تو آہ پکار کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ اسے نغمے ہی مراد دیجئے کہ اونچی آواز میں گا کر ان لوگوں نے دھومیں مچا دیں۔ کس نے؟ بلبلوں نے۔ دیکھیں بہار کی آمد سے جب، اچھا خیر اس کو ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے یہ جو معنی واضح ہو گئے، اگر اس کو ہم ایک دو سطری مفہوم اس کا دینا چاہے تو بہار کی آمد پر پھولوں نے گلستان کے صحن کو سجا دیا اور بلبلوں نے نغمے گا کر دھوم مچا دی۔ اب پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے اس کی جو لغوی مفاہیم ہیں اسی کی تشریح کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں، کھولتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا سامنے آتا ہے۔ دیکھیں بہار جب آتی ہے، یعنی بہار کا موسم جب گل کھلتے ہیں، تو بھئی جب بہار آتی ہے تو ایک ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے، پوری کا پورا جو ماحول کے اندر کیمیکل چینج آتا ہے کہ جو کہ مناسب ہوتا ہے گلوں کی، پودوں کی یا سبزے کی زرخیزی کے حوالے سے کہ وہ بہار میں گل کھلتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں گل کو ہم پھول اس کا معنی نہیں لیں گے، بلکہ اس کا معنی ہم جو فارسی ہے، گل کا مطلب ہوتا ہے گلاب، روز، تو ہم گلاب کہتے ہیں، فارسی میں اس کو گل ہی کہتے ہیں۔ تو بھی بہار کی آمد سے گل کھلے۔ اب جس باغ کے صحن میں اگر گلوں کے پودے ہیں اور وہاں پہ وہ گل نکل آئیں، کلیاں پھول بن جائیں، تو کس قدر خوبصورت ہو جائے، کیا وہ سج نہیں جائے گا؟ تو بہار کی آمد پر گلوں نے کھل کر باغ کو سجا دیا۔ اب دوسری ترکیب میں دیکھیں کہ بھئی انادل، اندلیب۔ اب اردو شعری روایات کا آپ کو پتہ ہے کہ جو بلبل ہوتا ہے وہ پھول کا عاشق ہوتا ہے، گلاب کا عاشق ہوتا ہے، اور گلاب کو دیکھتے ہی وہ مستانہ وار، دیوانہ وار اس کے گرد جھومتا ہے، وہ گاتا ہے، ناچتا ہے، رقص کرتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے، اس کا محبوب اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو اس نے، اب دیکھیں بہار کی آمد سے جب پھول کھلے تو بلبلوں نے شور مچانا شروع کر دیا، آوازاری شروع کر دی، محبت بھی ہے، ولولہ بھی ہے، خوشی بھی ہے، خوشی کے ساتھ محبت کا کرب بھی ہے۔ تو یہ صرف کس وجہ سے؟ بہار کی آمد کی وجہ سے ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے لغوی مفاہیم کو مد نظر رکھا اور یہ اس کی ہم نے تعبیر کی۔ اب ذرا دیکھیں کہ اگر چمن سے مراد ملک ہے، وطن ہے، اور بہار سے مراد اچھے حالات ہیں، تو جب وطن میں اچھے حالات آتے ہیں تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو لوگوں کو خوشحالی ہوتی ہے، جو لوگوں کو خوشحالی میسر ہو تو خوشیاں ہی تو مناتے ہیں۔ تو یہاں پہ وطن میں بہار کی آمد کا ذکر کر کے دراصل وطن
میں خوشیوں کی خوشحالی کی آمد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اپنے وطن کو خوشحال دیکھ کر جو وطن کے دیوانے ہوتے ہیں، حب الوطن ہوتے ہیں، ان کی خوشی کا یہاں پہ اظہار کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں نہایت خوبصورت انداز میں اب یہاں پہ دیکھیں کہ آمد بہار کی ہے، حوالے کے اشعار بھی دیکھ لیں کہ آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی، کہ اڑتے ہوئے پرندوں نے آ کے خوشخبری سنائی کہ بہار کی آمد ہے، تو وہ سن کر، یا بلبلوں کی جو گانے سے ہی زبانی بلبل آمد بہار کی ہے تو بلبل ہے نغمہ سنج، تو اس کے نغمے سن کر کیا احساس ہوا کہ بھی بہار کی آمد ہے۔ تو یہ دیکھیں بالکل اسی حوالے سے آپ کے مطلب شعر ہے کہ گلوں کو دیکھ کر بلبلوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بلکہ وہ بھی آپ شعر حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں کہ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ تو مرغ چمن جو باغ کے اندر جو پرندے ہوتے ہیں، مرغ بامانی پرندے، تو یہ بہار کا سن کر، پھولوں کے کھلنے کا سن کر چہچانے لگتے ہیں اور شاعر کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ کچھ کہے، وہ کچھ شاعری پر آمادہ ہو۔ تو اس طرح ہمارے ایک شعر کی ہم نے تفہیم کی، اس کی تشریح کی، تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مثال کے طور پر اگر آپ لکھنا چاہیں تو اس کی تمہید آپ یوں بھی بات سکتے ہیں کہ لسان العصر اکبر الہبادی اپنی معروف نظم خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، کہ مذکورہ شعر میں درج کیے گئے شعر میں بہار کی آمد پر جو گلستان کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ کیفیت دیکھ کر جو پھولوں کی کیفیت، پرندوں کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا بڑے احسن طریقے سے اظہار کرتے ہوئے حب الوطنی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر آگے آپ وہ ترتیب دے سکتے ہیں جو کہ میں نے چیزیں بتائی ہیں۔ تو اب دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ بچھا فرش زمرد اہتمام سبزائے تر میں، بچھا فرش زمرد اہتمام سبزائے تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ اچھا، یہ مجھے جو دوسرا مصرع تو اس کا مجھے بہت پسند ہے، اور پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ بچھا فرش زمرد، بھئی زمرد سبز رنگ کے پتھر ہوتا ہے جس کی لوگ انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں، تو سبزہ، تو بچھا فرش زمرد، کہ بھئی فرش بچھا دیا گیا ہرے رنگ کا، تو اہتمام سبزائے تر میں، کہ جب وہ کس طریقے سے بچھایا گیا کہ جیسے سبزہ ہے، مطلب گھاس ہے، اگی ہوئی ہے، گھاس اگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بھی صبح کا وقت ہے اور باہر کا موسم ہے، تو لازم سی بات ہے، اس پہ اوس پڑی ہے، شبنم ہے، تو وہ بھیگا ہوا ہے۔ تو اسے دیکھ کر شاعر اسی منظر کو دیکھ کر یہ اسے تشبیہ دیتا ہے کہ کس طریقے سے کہ بھئی یہ زمرد کا فرش بچھا دیا گیا ہے۔ بہار ہو تو سبزہ تو ہوگا، اب سبزہ ہوگا اور صبح کا وقت ہو تو شبنم بھی پڑے گی، اوس بھی ہوگی، تو وہ جو ایک نظارہ ہے وہ اسی طرح کا ہوگا کہ زمرد کا فرش بچھا دیا گیا ہے۔ تو آگے کیا کہتے ہیں کہ چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر، کہ یہاں پہ دیکھیں باد صبا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ صبح کی ہوا کو کہتے ہیں، اور صبح کی جو ہوا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے ٹھنڈی ہی ہوتی ہے، چلی، اور اس کی دو خوبیاں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں کہ ایک کہ چلی مستانہ وش، کہ وہ مستی میں سرور ہو کر ایک خاص نشے کی کیفیت میں مبتلا ہو کر چل رہی ہے۔ تو آپ کو کسی نشے میں مبتلا شخص کا اگر لڑکھڑانا ذہن میں آتا ہو تو آپ ہوا کو دیکھیں کہ ہوا سیدھی نہیں چل رہی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی ہے، وہ کیوں ہے؟ دیکھیں کہ جب وہ بھیگے ہوئے سبزے پر سے ہوا گزرتی ہے تو بھیگے ہوئے سبزے کے پاس پھر پھول تو کھلے ہوئے ہیں، جب پھول ہے تو اس میں خوشبو بھی تو ہے، اور خوشبو کے بغیر تو بھئی گلوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اگر اسی خوشبو میں ہوا جاتی ہے، خود میں سمیٹ لیتی ہے، سمو لیتی ہے اس خوشبو کو، تو اسی خوشبو کے نشے میں وہ مسحور ہو کر، مدہوش ہو کر مستانہ وش چلتی ہے۔ اور صرف چلتی نہیں، اگلی ترکیب کی طرف دیکھیں تو کمال ہے اس میں کہ چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر،
کہ یہ جو فشانی مطلب بکھیرنا، چھڑکنا، اور کیا امبر کہ وہ اوپر خوشبو کو چھڑک بھی رہی ہے. تو باد صبا ایک تو معطر ہے، پھر دوسرا وہ معطر کر دینے والی ہے کہ خود بھی جھوم رہی ہے، اور جس کی سانسوں کے قریب سے وہ گزرتی ہے اس میں ایسے سماتی ہے کہ اس شخص کو بھی، سونگھنے والے کو بھی، ہوا سے ٹکرانے والے کو بھی معطر کر دیتی ہے، خوشبو میں مسحور کر دیتی ہے. یہ ایک حوالے سے بڑا منظر کشی کے حوالے سے نہایت ہی خوبصورت شعر ہے. کہ اب دیکھیں اسی کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جب وہ سبزے کے حوالے سے کہ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. تو یہ حوالے کے طور پر شعر ہے کہ کس طریقے سے صبح کے وقت جب اوس پڑتی ہے، شبنم ہوتی ہے، تو کس طریقے سے وہ سبزے کو نرم، وہ کھا کھا کے اوس سبزہ مزید ہرا ہو جاتا ہے، اور جیسے لگتا ہے کہ موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا ہے. تو اسی کی مناسبت سے شعر بھی ہے. اور یہ بھی کہ جب باہر آتی ہے تو کیا کیفیت ہوتے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہے. تو میر کا یہ شعر لکھیے، اور جو اکبر کے شعر کو، اس کی تشریح کو یہ رونق دے گا، اور وہ جو آپ نے تشریح اپنے نثر کی صورت میں کی ہے تو یہ شعر اس کو مزید باوزن کر دے گا، اور لطف بھی اس کا دوبالا ہو جائے گا. تو ہم نے اس دوسری شعر کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اسی بہار کی آمد میں. یہ شعر آپ کو پتہ ہے کہ نظم کے جوڑے ہوتے ہیں، اور نظم مربوط ہوتی ہے، اور کبھی بھی ایک شعر نہیں آتا نظم میں سے انٹرمیڈیٹ میں. وہ اب جب بھی آئیں گے تو بھئی آپ کے پاس دو اشعار اکٹھے ہوں گے، تو اگر آپ یہ دونوں اگر اشعار اکٹھے آتے ہیں پہلے دو، تو آپ اسی ترتیب سے لکھیں گے کہ کس طرح بہار آئی اور گل کھلے. تو اس کے بعد کا منظر یہ ہے کہ یہ جو سبزہ ہے وہ اس طرح ہرا ہوا کہ زمرد کا فرش بچھ گیا ہے، اور اس کے اوپر وہ شبنم کی بھی آپ بات کریں گے، اور پھر جو مدہوش کر دینے والی مستانہ وش باد صبا ہے اس کا بھی آپ ذکر کریں گے. تو یہ مربوط ہو کے ایک تشریح کو ایک نئی اور خوبصورت صورت دیں گے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ایک شعر تو ہو ہی جائے گا آج کے لیکچر میں کہ عروج نشائے نشو و نما سے ڈالیاں جھومی، عروج نشائے نشو و نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر. اچھا یہ شعر بھی اس کا جو پہلا مصرع ہے مجھے تو بڑا اس کو پسند ہے کہ عروج نشائے نشو و نما سے ڈالیاں جھومی. یہ ہے اس میں جو کوئی بہت سے معنی پیچیدہ ہیں. دوسرا تو آسان سا ہے کہ بھئی جو ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر. مرغانے چمن کے جتنے بھی پرندے ہیں باغ کے اندر موجود، چاہے وہ بلبلیں ہیں، چڑیاں ہیں، جو بھی ہیں، طوطے ہیں، تو جب وہ اپنے وطن کو، چمن کو مہکتا ہوا دیکھیں گے، کھلتا ہوا دیکھیں گے، رنگین دیکھیں گے، مطہر دیکھیں گے، معطر دیکھیں گے، تو انہوں نے تو ترانے گانے ہیں. تو یہ تو بات سے سادہ سی ہے، لیکن دیکھیں بلائیں شاخ گل کی لین نسیم صبح گاہی نے. اب وہی صبح کی ہوا جسے کچھ دیر پہلے کہا گیا تھا کہ وہ کیسی ہوا ہے، وہ باد صبا ہے، عنبر فشاں ہے، تو یہاں پہ اسے اب باد نسیم کہہ دیا گیا کہ صبح نسیم صبح گاہی، کہ صبح کو اٹھ کر چلنے والی جو ہوا ہے نسیم صبح گاہی. تو وہ کیا ہے کہ پہلے ہم وہ کہہ رہے تھے عروج نشائے نشو و نما سے ڈالیاں جھومی. تو اس مصرے کی ہم تفہیم کی کوشش کر رہے تھے کہ عروج نشائے نشو و نما سے ڈالیاں کس طرح جھومی. دیکھیں وہاں پہ پودے ہیں، درخت ہیں، اور ٹہنیاں ہیں، ڈالیاں ہیں، تو وہ جھوم رہی، ہوا آتی ہے تو ہلتی ہیں. لیکن یہاں پہ شاعر نے ان کے اس ہلنے کو جھومنا قرار دیا، اور کس بنیاد پر؟ عروج نشائے نشو و نما سے. وہ کیسے کہ بہار ہے تو بہار وہ موسم ہے کہ خزاں کے بعد، جو سردی کے بعد جو پتے جھڑ جاتے ہیں، ٹنڈ منڈ سے درخت ٹھہرے ہوتے ہیں، تو ان کی کونپلیں پھوٹنا شروع کر دیتی ہیں، ان کی ٹہنیاں، شاخیں جو ہیں بڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تو نشو و نما عروج پر ہوتی ہے. تو بڑا ہونے کا بھی تو نشہ ہے نا. تو یہاں پہ اس بڑھوتری کا، نشو و نما کے نشے کی بات ہو رہی ہے کہ عروج نشہ نشو و نما سے ڈالیاں جھومی. کہ اور خاص طور پر یہ دیکھیں آپ اگر یہاں پہ انسانی نفسیات کو بھی دیکھیں تو بچے کو بڑا ہونے کا ایک بڑا شوق بھی ہوتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتے ہوئے ایک کام، مثال کے طور پر آپ ایک چھوٹے بچے کا مشاہدہ کریں، اگر وہ کسی پلنگ پر، چارپائی پر، کرسی پر چڑھنے کی کوشش کرتا نہیں چڑھ سکتا، اور لیکن جیسے ہی چند ماہ گزرنے کے بعد جب وہ چڑھتا ہے تو اس کو ایک خاص قسم کا سرور ملتا ہے.
وہ بڑا ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پر جب کوئی مطلب مرد و زن بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ کس قدر عرفہ ہوتے ہیں اور وہ کیا کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، تو اس کو بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیں۔ پھر یہاں پہ اس عروج نشو و نما کے بڑا ہونے کا نشہ طاری ہو جاتا ہے اور نشے میں ڈالیاں جھومنے لگتی ہیں۔ تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو دیکھیں آپ کو لطف بھی آئے گا، پھر اس کی آپ تشریح بھی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں آئے بہار جائے خزاں چمن درست، آئے بہار جائے خزاں چمن درست، بیمار سال بھر کے نظر آئیں تندرست۔ تو دیکھیں جو بیمار کو تندرستی کی لذت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو یہی خوشی ڈالیوں کو بڑھوتری کی ہوتی ہے، نشو و نما کی ہوتی ہے کہ آئے بہار جائے خزاں ہو چمن درست، بیمار سال بھر کے نظر آئیں تندرست۔ اور یہ بھی کہ ہوا بھی خوشگوار ہے، گلوں پہ بھی نکھار ہے، ترنم ہزار ہے، بہار پر بہار ہے۔ تو آپ حوالے کے طور پر یہ شعر لکھ کر اپنی تشریح کو مزین کریں گے اور یوں آپ ایک متاثر کریں گے اپنے ممتحن کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو نمبر دینے پر آپ مجبور ہو جائے۔ اور ایک بات اور بھی کہ جب تک آپ کو شعر کی سمجھ نہیں ہوگی، درست تفہیم نہیں ہوگی، آپ اس کی متاثر کن تشریح نہیں کر سکتے۔ ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ اردو وہ مضمون نہیں ہے جسے یاد کیا جائے، جسے چھاپا جائے، بلکہ اردو تو بھئی آپ کی ذہنی نشو و نما کے لیے ہے، آپ کے ذوق جمال کو بڑھانے کے لیے ہے۔ جب آپ کے پاس چیزیں کھلیں گی، تفہیم درست ہوگی، آپ اسے درست طریقے سے لکھیں گے تو پھر کہیں جا کے آپ مناسب اور زیادہ نمبر لینے کے اہل ہو پائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ 3 اشعار جو آج ہم نے پڑھے ان کی تشریح کرنے کی کوشش کی، یہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے، آپ اس کی تشریح کرنے کے قابل ہوئے ہوں گے۔ اس حوالے سے کوئی بھی اگر آپ کو سوال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آئندہ لیکچر میں ان کے بقیہ اشعار کی تشریح کے ساتھ میں راشد سعیدی پھر ایک دفعہ آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔